بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے اس میں سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بچیاں ہیں، جو حضور کی بیٹیاں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں، اور ان کا جو مختصر تعارف ہے، ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی اور کس سن ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی مختصر جو ان کا تعارف ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک سیدہ فاطمہ بنت رسول، اور دوسرے نمبر پہ سیدہ زینب بنت رسول، اور تیسرے نمبر پہ حضرت رقیہ بنت رسول، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ام کلثوم بنت رسول۔ یہ 4 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں اہل سنت و جماعت کے ہاں۔ اب ان کا مختصر سا تعارف جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو اپنے نبی کی اولاد کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی ازواج مطہرات ہیں۔ ان میں سے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بطن اقدس سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے ہاں بعثت نبوی سے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ کائنات کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت سیدہ کائنات کی ولادت ہوتی ہے کہ جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سیدہ کائنات۔ اور اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا جو عقد مبارک ہے، جو آپ کا نکاح ہے، وہ 2 ہجری میں رمضان شریف میں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو رخصتی ہے وہ ذوالحجہ میں ہوتی ہے۔ نکاح 2 ہجری رمضان شریف میں اور رخصتی ذوالحجہ میں، اور ایک قول کے مطابق جو نکاح ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوا، اور ایک قول کے مطابق صفر کے مہینے میں لوہے کی ایک چھوٹی زرہ یہ مار تھی، اس مار کے عوض میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوتا ہے۔ اور سیدہ کائنات کے ہاں امام حسن علیہ السلام، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ابن اسحاق جو ہیں ان کے قول کے مطابق حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدہ کائنات کی اولاد میں سے، اور بچپن میں ہی وہ وفات پا گئے تھے۔ اور اسی طرح جو ان میں جو بچیوں کے نام آتے ہیں کہ جو سیدہ کائنات کے بطن سے مولا علی کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو سیدہ کائنات کے بطن سے ان میں سے ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، اور ابن اسحاق کے قول کے مطابق جو ہے حضرت محسن ہے، اور اسی طرح حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ہے، یعنی 2 بچیاں اور 3 بچے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اب جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی اہل سنت و جماعت کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ پچھلی ویڈیو میں نے بیان کی ہوئی ہے، مستند حوالہ جات کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے میں نے حوالہ دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ سن کے جو ہے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے۔ اچھا، اب حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی جو وفات ہے وہ ایک قول کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد 3 مہینے گزر جانے کے بعد، بعض جو اکابرین ہیں ان کا قول ہے، بعض ائمہ کے قول کے مطابق 3 مہینے گزر جانے کے بعد سیدہ کائنات کا وصال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے اکابرین ہیں
ان میں سے اکثر کا یہ قول ہے کہ 6 ماہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے 6 ماہ کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، اور سیدہ کائنات 29 برس کی عمر پاتی ہیں۔ جب سیدہ کائنات 29 برس کے بعد اس دار فانی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو غسل دیتے ہیں اور آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یعنی ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے ایک مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 شخصیات کے حوالے سے اقوال ملتے ہیں۔ اور شیخ ابن ناصر حافظ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو آخری قول ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھایا، تو شیخ ابن ناصر فرماتے ہیں کہ آخری قول اصح ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے، اور سیدہ کائنات کو راتوں رات دفن کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سیدہ زینب بنت رسول سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سیدہ زینب بنت رسول یہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن اقدس سے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جو بچیاں ہیں وہ سیدہ زینب ہوں، وہ چاہے سیدہ فاطمہ بنت رسول آپ ہوں یا حضرت رقیہ ہوں یا حضرت ام کلثوم ہوں، ان سب کی ولادت جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن اقدس سے ہوتی ہے۔ اس کو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ میں مینشن کر دوں گا۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن اقدس سے ان کی ولادت ہوتی ہے، اور سیدہ زینب کا جو نکاح ہے، جو ان کی شادی ہے، وہ ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، ابو العاص بن ربیع۔ اور ابو العاص جو ہیں یہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ زینب بنت رسول، حضرت زینب بنت رسول کے خالہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امشیرہ جو ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے ابو العاص بن ربیع، اور ان کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ جو سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ ہیں یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے ان میں سب سے بڑی بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں، بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ اور ابو العاص سے سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے علی، حضرت علی۔ اور یہ حضرت علی اور ہیں، اور جو شیر خدا اسد اللہ واسد الرسول جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ مولا کائنات اور ہیں۔ تو یہ جو حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے ابو العاص بن ربیع کے ہاں سیدہ زینب بنت رسول کے ہاں، یعنی یہ جو علی ہیں جو زینب سلام اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، یعنی حضور کے ایک نواسے کا نام بھی حضرت علی تھا، اور یہ قریب البلوغ ہی تھے کہ دنیا سے پردہ کر چکے تھے، قریب البلوغ ہی دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ اور فتح مکہ کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار تھے جو سیدہ زینب کے بچے علی ہیں۔ اور سیدہ زینب جو ہیں یہ جب ابو العاص بن ربیع کے ہاں جب ان کا جو شادی ہوتی ہے وہاں جب موجود ہوتی ہیں تو ان کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے، اس کا نام ہے حضرت امامہ، یعنی ایک بچہ علی کے نام سے حضرت علی اور ایک بچی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کیا کرتے تھے، یہ حضور کی نواسی ہیں، حضور ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے رکھتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے اور حضرت امامہ کو اٹھائے بھی رکھے ہوتے تھے۔
اور ابو العاص بن ربیع جو ہیں، جو سیدہ زینب بنت رسول کے شوہر ہیں، یہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، اور میدان بدر میں مسلمانوں نے ان کو اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور فدیہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا وہ ہار بھیجا تھا کہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رخصتی کے وقت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ کو پہنایا تھا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دیکھا کہ جو سیدہ خدیجہ نے رخصتی کے وقت سیدہ زینب کو پہنایا تھا، تو حضور پر سخت رکت طاری ہو گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور اس قیدی کو رہا بھی کر دو۔ تو صحابہ کرام اس بات پر راضی ہو گئے، رضامندی کا اظہار کیا۔ تو ابو العاص سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد لیا کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ میری بچی زینب کو تم نے آزاد کر دینا ہے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہمراہ بھیجا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف لے کر آئے۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مدینہ شریف لے کر آئے۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت رقیہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن اقدس سے ہیں، اور بعثت نبوی سے قبل ان کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوتا ہے، عتبہ بن ابو لہب سے ہوتا ہے۔ اور جب بعثت نبوی کے بعد یہ صورت نازل ہوتی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس وقت ابو لہب جو ہے اپنے بیٹے عتبہ سے کہتا ہے کہ اب میرا تیرے ساتھ رہنا، اکٹھا رہنا، اب میرا تیرے ساتھ رہنا آرام ہو چکا ہے، یا تو اس لڑکی کو چھوڑے گا یا مجھے چھوڑے گا۔ یعنی حضور کی دشمنی میں اس نے اپنے بچوں کو یہ بات کی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ عتبہ نے خلوت کرنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو طلاق دے دی تھی، اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت رقیہ جو ہیں انہوں نے اپنی دیگر بہنوں کے ساتھ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب دیگر مومنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر رہی تھیں، جب اور مسلمان عورتیں حضور کی بیعت کر رہی تھی تو اس وقت حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ان کا جو دوسرا عقد ہے وہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوتا ہے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ان کے ہمراہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عثمان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ذو الہجرتین ہیں، دونوں ہجرتوں میں حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں کہ جو ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی تھی۔ اور حضرت عثمان کے ساتھ جو عقد ہوتے ہیں ان میں ایک عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور ایک بیٹا ہوتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ جو ہے وہ اپنی کنیت اختیار کر لیتے ہیں اس بچے کی ولادت کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عبداللہ حضرت عثمان کے بچے ہیں جو حضرت رقیہ کے بطن اقدس سے ہوتے ہیں، تو یہ 6 برس کی عمر میں ان کا وصال ہو جاتا ہے، 6 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے تھے۔ یعنی اس وقت حضرت رقیہ نے مدینہ ہجرت کی کہ جب حضور غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ مدینہ شریف پہنچتے ہی بیمار ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ آپ میری بچی کی تیمارداری کریں، آپ ان کا خیال کریں، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اپنی بچی کی تیمارداری کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں ہی موجود تھے حضور
کہ ہجرت کے 17ویں مہینے کے اوائل میں سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، تو 2 ہجری کے جو پہلے 6 مہینے ہیں ان میں غزوہ بدر ہوا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے، چونکہ 17واں جو مہینہ ہے حضرت کا، اس کے اوائل میں سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوتا ہے، اور غزوہ بدر چونکہ 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اب جو حضور کی چوتھی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کی ولادت بھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان کی ولادت بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن سے ہوتی ہے، اور ان کے حوالے سے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ بعثت سے قبل جو ہے ان کا نکاح بھی عتبہ بن ابو لہب سے ہوتا ہے۔ ام کلثوم کے حوالے سے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ بعثت سے قبل ان کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہی ہوتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تب وجدا ابی لہب و تب، پھر ابو لہب اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اب میرا تیرے ساتھ رہنا آرام ہو چکا ہے، یا تو اس کو طلاق دے یا تو مجھے چھوڑ دے۔ تو پھر خلوت کرنے سے قبل ہی وہ عتبہ جو ہوتے ہیں وہ حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے یہ حضرت ام کلثوم مکہ مکرمہ میں رہتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ یعنی سیدہ خدیجہ کے ہمراہ یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی، یعنی اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ کے ساتھ۔ اور مسلمان عورتوں کے ہمراہ آپ نے بھی اپنی بہنوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جب وصال ہو جاتا ہے، آپ کا جب وصال ہو جاتا ہے، تو ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی جو بچی ہے ام کلثوم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوسری بچی ان کو ان کے نکاح میں دیتے ہیں، دوسری بچی ام کلثوم۔ پہلا نکاح یعنی جو حضرت عثمان کا حضور کی بچیوں میں سے ہوتا ہے وہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا نکاح جو ہے وہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت رقیہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک ہوتی ہیں، اور یہ جو حضرت ام کلثوم ہیں جب ان کو طلاق دی جاتی ہے تو یہ مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں اور اسلام قبول کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آ جاتی ہیں، اور 9 ہجری شعبان کا مہینہ ہوتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 9 ہجری شعبان کے مہینے میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر برقی کا جو قول ہے اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کل اولاد ہے وہ 7 ہے، اور ایک قول کے مطابق حضور کی جو ساری اولاد ہے وہ 8 ہے۔ ان میں دیکھیں حضرت قاسم، حضرت طاہر، اور تیسرے نمبر پہ حضرت طیب، چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم، اور 5ویں نمبر پہ حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ 6 نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ حضرت ام کلثوم، اور 8ویں نمبر پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب جو زبیر بن بکار ہیں ان کے قول کے مطابق آپ سنیں تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے حضور کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے حضور کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت قاسم۔ پھر ان کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، جن کا لقب یعنی طیب اور طاہر الگ سے 2 بیٹے نہیں ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ حضور کے جو بچے ہیں ان کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور یہ بعثت کے بعد جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں، متولد ہوتے ہیں، اور بچپن میں ہی یہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ کے بعد جو چوتھی اولاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چوتھی اولاد ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ،
اور اس کے بعد حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اس ترتیب سے حضرت زبیر بن بکار جو ترتیب بیان کرتے ہیں، اس ترتیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کل اولاد ہے وہ 6 بنتی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو لقب ہے وہ طیب اور طاہر ہے۔ یہ الگ سے طیب اور طاہر 2 حضور کے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت عبداللہ وہ ہیں کہ جن کا لقب طیب اور طاہر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو معلومات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے متعلق، حضور کے بچوں کے متعلق، حضور کی بیٹیوں کے متعلق مختصر سا تعارف تھا، اور یہ ضروری معلومات میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ 90% ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں ان کے متعلق بتایا جائے گا۔ مالک کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔